صرف ایک کام شروع کر دیجئے، درود پاک پڑھنا شروع کر دیجئے، درود پاک کی دعوت دینا شروع کر دیجئے۔ یہ کام اپنے اوپر فرض کر لیجئے۔ یقین کریں، نہ کسی عامل کی ضرورت پڑے گی، نہ کسی وظیفے کی۔ آپ کا بگڑا ہوا ہر کام خود بخود پورا ہوا کرے گا، ہر مشکل حل ہو جایا کرے گی، ہر بیماری سے شفا ملے گی۔ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کریں، لاکھوں کروڑوں پڑھیں، تاکہ آپ کے گناہ کم ہو جائیں، آپ کی زندگی آسان ہو سکے۔ وہ مسافر جس کو گاڑی میں سیٹ نہیں ملی، وہ خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اور جب گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے تو وہی مسافر خود کو خوش قسمت سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ خوش قسمت انسان وہی ہے جو خود کو خدا کی مرضی کے حوالے کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ ہر زندگی کا انجام موت ہے تو پریشانی کیسی؟ دنیا میں کوئی ایسی رات نہیں آئی جس پر دن طلوع نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں آیا جس پر رات نازل نہ ہوئی ہو، کوئی ایسا غم نہیں آیا جو کٹ نہ جائے، کوئی ایسی خوشی نہیں آئی جو ہٹ نہ جائے، کوئی ایسا انسان نہیں آیا جو ایک مقررہ مدت کے بعد واپس نہ بلا لیا گیا ہو، انسان پر کوئی ایسا سفر مسلط نہیں کیا گیا کہ جس کی منزل نہ ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اپنے حال پر افسوس کرنا، اپنے آپ پر ترس کھانا، اپنے آپ کو لوگوں میں قابل رحم ثابت کرنا اللہ کی ناشکر گزاری ہے۔ بیمار اور لاغر روحیں ہمیشہ گلہ کرتی ہیں، زندگی پر تنقید خالد پر تنقید ہے، اور یہ تنقید ایمان سے محروم کر دیتی ہے۔ بھاگنا چھوڑ دو، ٹھہر جاؤ، دعا کرو اور انتظار کرو، بند دروازوں پر غم نہ کرو، کھلے دروازوں پر خوش ہو جاؤ۔ جو تمہیں چھوڑ گئے ان کو مت ڈھونڈو، اور جو تمہارے ساتھ رہا اس کو تلاش کرو۔ تم اس کے راستوں پر چل دو، اور تمہاری رضا تک کے راستے خود بخود ہی بنتے چلے جائیں گے۔ لا حاصل چاہتے ہو تو حاصل پر راضی ہو جاؤ، پھر کیا ممکن اور کیا ناممکن، سب تمہارا جب رب تمہارا۔ اس کی دیر کا مطلب انکار تو نہیں ہے، پھر کیوں سوچ لیا ہے کہ وہ نہیں سنے گا؟ بس اپنا یقین پختہ رکھو، وہ سنتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے۔ راستے سے نہ ڈرو، بے شک منزل ابھی دور ہے، مگر جس سے آس لگائی ہے وہ رب بہت کریم ہے۔ میرا ماننا ہے کہ جب نماز پڑھ کے سکون ملنا شروع ہو جائے تو سمجھ جاؤ اللہ بہت خوش ہے ہم سے۔ اور قرآن پاک بار بار کہتا ہے، نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر قسمت کا لکھا ہی سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کا حق نہیں دیتا۔ دعا مانگتے ہوئے کمزور پڑ جانا، یا اس صبر کے سفر میں قدموں کا لڑکھڑانا، یہ تو سب کچھ سفر کا حصہ ہے۔ انسان کمزور پڑ سکتا ہے مگر مسلسل نہیں۔ اگر تم سفر کرتے ہوئے گر گئے ہو تو دوبارہ اٹھنا، پھر شروع کرنا، دوبارہ گرو تو پھر سے اٹھنا، پر ہار نہیں ماننی، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ٹھان لو کہ اپنی منزل تک پہنچ کر ہی رہنا ہے۔ اللہ پر توکل رکھ کے سفر جاری رکھو جب تک کہ کن تک نہیں پہنچ جاتے۔ اور جب بھی کبھی دل میں یہ خیال آئے کہ تم نے جو مانگا ہے وہ نہیں ملے گا تو ایک بار سوچنا تم نے مانگا کس ذات سے ہے، پھر دوبارہ پچھلی بار سے بھی زیادہ یقین اور دل کی گہرائی کے ساتھ دعا کرنا، اور اللہ سے رجوع کرنے میں دیر نہ کرو، بے شک اس نے عرش الہی پر تحریر لکھ دی ہے، میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ مجھے بس یہی یقین رونے نہیں دیتا کہ میرا نصیب لکھنے والی ذات مجھے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ تھینک یو۔